السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی محکم تنزیل، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم۔ عن العرباض بن ساریہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، علیکم بسنتی وسنة الخلفاء الراشدین المہدیین إلى أن قال عضوا عليها بالنواجذ۔ وقال علیہ الصلاة والسلام، لا تمس النار من رآنی۔ حدیث صحیح۔ معزز حاضرین اور خواتین اسلام، آج کے اس درس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحابیہ جن کا نام ہے سلیم، انس رضی اللہ عنہما کا قصہ ہم بیان کرنے جا رہے ہیں۔ یہ درس مردوں سے بڑھ کر خواتین کے لیے بہت اہم ہے۔ تو سب سے پہلے ان کے نام و نسب، ان کا کیا اوصاف تھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی کیا تعلق، کیا رشتہ تھا، وہ بیان کرنے سے پہلے کچھ باتیں بطور تمہید ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے، تربیت 3 جگہ ہوتی ہے، یا آپ اس کو نوٹ کریں، آپ اپنے ذہن میں رکھیں۔ تربیت 3 جگہ ہوتی ہے۔ سب سے پہلے تربیت جو ہوتی ہے ماں کی گود۔ ماں جتنی اچھی ہے بچہ اتنا اچھے ہوں گے، جیسے بولتے نا کمپنی جتنی اچھی ہے پروڈکٹ اتنا اچھا ہوگا۔ تو ماں جتنی اچھی ہوگی اس کے گود میں پیدا ہونے والے بچے اور نسل ویسے ہی نام بولیں گے۔ دوسرا ہے تربیت کرنے کی جگہ مسجد۔ آج بدقسمتی سے ہوتا کیا ہے، نماز ہوتے ہی مسجد بند کر دیتے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ مسجد میں نوجوان، عورتیں، بچے، بوڑھے، ہمارے معاشرے میں جتنے اچھے کام ہونا اس کا آغاز اور افتتاح مسجد ہی سے ہونا چاہیے۔ 2 چیزیں۔ اور تیسری چیز ہے تربیت کرنے کی جگہ مدرسے ہیں۔ ان 3 جگہوں میں تربیت کی جاتی ہے۔ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ تربیت کے ان 3 مقامات میں بھی کمزوری آ رہی ہے، مساجد میں بھی، مدارس میں بھی، اور سب سے بڑھ کر ماں کی گود علم سے خالی ہوئی، ادب سے خالی ہوئی، صحابہ صحابیات کے واقعات سے خالی ہوئی، تو دیکھ رہے ہیں کہ تربیت بہت برے انداز کا شکار ہو رہی ہے۔ معزز حاضرین، یہ تو تربیت کی جگہ ہیں۔ ہمیں تربیت کرنا ہے تو کن کن ذرائع سے تربیت کرنا چاہیے۔ ہمارے پاس تربیت کی جب بات آتی ہے تو لوگ انٹرنیٹ میں جا کے انگریزی کتاب میں ڈاؤن لوڈ کر لے کے تربیت کرتے ہیں، وہ تربیت کا صحیح طریقہ نہیں ہے۔ ہمارے پاس تربیت کے لیے سب سے بہترین کتاب ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا ہوا یہ قرآن ہے۔ اللہ کے نبی تو کہتے تھے فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ، دنیا میں سب سے سچی بات قرآن ہے۔ لہٰذا تربیت کرنا چاہتے ہیں قرآن میں تلاش کرو، کبھی موسیٰ کا ذکر ملے گا، کبھی عیسیٰ کا ذکر ملے گا، کبھی یوسف کا، کبھی ان تمام کا۔ تو یہ اور اسی طریقے سے تربیت کرنا ہے تو دوسرے نمبر پر ہمارے سامنے حدیث ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جو بھی بات کہی، کیا، آپ کے سامنے کسی صحابی نے کہا تو وہ تمام حدیثیں۔ صالح فوزان حفظہ اللہ سے ایک عالم سوال کرتا ہے، اے شیخ، اللہ کی نبی کی عمر صرف 60 سال اور نبوت کی عمر 20 سال، 40 سال تو ایسے ہی گزرے، 40 سال میں آپ نبی بنائے گئے، 20 سال میں آپ نے وہ کام کیا جو کسی نے نبی نے نہیں کیا۔ اتنی لاکھوں کروڑوں حدیثیں کہاں سے آ گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ تو شیخ کہتے ہیں دراصل بات یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں برکت دی تھی۔ آپ نے 23 سال میں وہ کام کیا جو نوح نے 950 سال میں وہ کام نہیں کیا۔ لہٰذا ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہیں، اور خصوصاً آپ تم لوگ ہماری گزارش ہے، یہ حدیث کی یہ کتاب ریاض الصالحین یہ ہمارے ہر گھر میں ہونا،
میں سمجھتا ہوں میرا درس کا سب سے اہم پوائنٹ یہی ہے. ریاض الصالحین ماشاءاللہ علامہ نووی رحمہ اللہ نے پتہ نہیں کیا نیت سے لکھی تھی. دنیا میں بخاری بھی اتنی مرتبہ نہیں چھپی ہوگی جتنے ریاض الصالحین چھپی ہے. آپ کو زندگی کا کون سا مسئلہ، کون سی ہدایت، کون سی رہنمائی چاہیے، آپ کو ریاض الصالحین میں ملے گی. اور دنیا کی سو زبانوں میں اس کا ترجمہ ہو چکا ہے، انگریزی میں، اردو میں. میں تو کہتا ہوں صبح شام یہ حدیث پڑھنا اور سننا، اس پہ عمل کرنا دوسری چیز. اور تیسری چیز ہے تربیت کرنے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت. اور آپ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کی زندگی سے پیدائش سے لے کر موت تک آپ کے واقعات کو ماشاءاللہ اتنا محفوظ کر دیا ہے، باریک سے باریک چیز بھی ماشاءاللہ آپ کو مکمل طور پر جو ہے معلوم ہوگی، حاصل ہوگی. لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سیرت یہ معجزہ ہے. دیکھیں گے آپ دنیا میں کوئی بھی آدمی پیدا ہوتا ہے، مر جاتا ہے، اس کے کچھ وقت بھلا دیے جاتے ہیں، مگر نبی کی بات ویسی نہیں ہے. نبی کی زندگی پیدا ہونے سے لے کر مرتے دم تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر واقعہ، آپ کے اوصاف، آپ کی جنگیں، ہر چیز موجود ہے. اسی لیے ابن حزم رحمہ اللہ نے ایک بات کہی، دیکھیے کتنا بہترین جملہ ہے. اگر اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی معجزہ نہ دیتا، آپ کی بے داغ سیرت خود ایک بہت بڑا معجزہ ہے. لہٰذا رہتی دنیا تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کی سیرت کو محفوظ کر دیا. ہمیں اس کو آئینہ سمجھ کر اس کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے تمام عیوب کو پاک کر لینا چاہیے. اور اسی طریقے سے ہمارے تربیت کے لیے چوتھی چیز ہے سیرت صحابہ. آج کل امت میں ایسا ہے، ہمارے نوجوان لڑکے لڑکیاں صحابہ کے نام تک نہیں جانتے. افسوس کی بات ہے. اب نام نہیں جانے تو بھلا بتائیے سیرت کے بارے میں کیسے بتائیں گے؟ یہ بہت اہم ہے. قرآن، حدیث، سیرت نبوی اور سیرت صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین. سیرت صحابہ ہمیں کیوں پڑھنا چاہیے، یہ بھی بات بتا کے اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہیں. سیرت صحابہ کیوں پڑھنا چاہیے؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں پہلے پارے کے آخری میں اللہ نے کیا کہا؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اس آیت میں اللہ نے کیا کہا؟ دیکھیے بڑا بہترین بات ہے. اللہ نے کہا اگر تم صحابہ کی طرح ایمان لاؤ. صحابہ کا ایمان کیسے تھا؟ صحابہ کا ایمان ان کے دلوں میں پہاڑوں کی طرح تھا. ان کا ایمان کیسے تھا؟ ان کے ایمان کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رہتی دنیا تک کے لیے کر دیا. ایسا بہترین ایمان، ایسا ایمان بڑے سے بڑے حادثات آتے مگر ان کے ایمان میں زلزلہ پیدا نہیں ہوتا تھا. یہ اللہ فرماتا ہے اگر تم صحابہ کی طرح ایمان لاؤ تو ہدایت پا جاؤ گے. لہذا کیا مطلب سمجھ میں آیا؟ اگر ہم اس دنیا میں ہدایت یافتہ بننا چاہتے ہیں، ہدایت کی دولت سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں صحابہ جیسا ایمان پیدا کرنا ہوگا. اور صحیح مسلم کی ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تک صحابہ ہیں میری امت پر کوئی عذاب نہیں آئے گا. اللہ کتنی بڑی بات ہے. جیسے اللہ کے نبی فرماتے ہیں مسلم کی حدیث میں، جیسے آسمان کی زینت یہ ستارے ہیں، صحابہ میرے زمین کی زینت ہیں. زمین کی زینت ہے صحابہ. جب تک صحابہ ہیں امت پر کوئی عذاب مصیبت نہیں آئے گا. ایسے ہی ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ، ایک صحابی ماشاءاللہ موجود تھے، دنیا خیر سے بھری ہوئی تھی اور بدعت، خرافات، ہر طرح کوئی چیز نہیں تھی. لیکن جیسے جیسے صحابہ کا دور ختم ہو گیا اس کے بعد امت پر جو ہے مصیبتوں کا دروازہ ٹوٹ گیا. لہذا کیا معلوم ہوتا ہے؟ ہمیں صحابہ کا ایمان جیسے اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے. اور ہم آپ سے پوچھتے ہیں اگر آپ کو کوئی سخت چیز آ گئی تو داڑھ میں پکڑتے آپ، ذرا دیکھیے داڑھ میں پکڑ کے زور سے کھینچتے آپ. تو اللہ تعالیٰ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگو میری سنت کو لازم پکڑو، میرے صحابہ کی سنت کو لازم پکڑو. کون کون صحابہ میں؟ خاص طور پر 4 صحابہ، ابو بکر، عمر، عثمان، علی. اب سوال یہ ہے کہ خطبہ جمعہ میں ان کا ذکر کیوں ہوتا ہے؟ یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے. لوگ پوچھتے ہیں. یہی سوال صالح فوزان حفظہ اللہ سے کیا گیا کہ دوسرے خطبے میں ان اللہ و ملائکتہ کے بعد 4 خلفاء کا نام لیتے. کیوں لیتے نام؟ تو صالح فوزان کیا جواب دیتے ہیں؟ دیکھو اگرچہ میرے موضوع سے متعلق میں پھر بھی ذکر کر رہا ہوں. بولتے صالح فوزان اصل میں بات یہ ہے کہ صحابہ کرام کو شیعہ گالی دیتے، ہم ان کا ذکر کر کے یہ بتاتے کہ یہ دین اگر ہم تک پہنچا ہے تو صحابہ کی وجہ سے ہی پہنچا ہے، لہٰذا ان سے محبت کر
کرنا, ان کے لیے دعا کرنا, یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے. ہم آپ سے پوچھتے ہیں, دنیا میں عام آدمی اگر گاڑے وقت کام آئے تو کتنا دعا کرتے آپ؟ یہ صحابہ کرام ورجنل دین اللہ کی نبی سے لے کر کتنی مشکلات اٹھائے ہوئے ہم تک پہنچائے, تو لہذا ہمیں ان کے لیے ہمیشہ مغفرت کی, رحمت کی, جنت میں جانے کی دعا کرنا چاہیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, میری سنت کو لازم پکڑو, میرے صحابہ کی سنت لازم پکڑو, اور ان کے راستے پر کیسے چلو, جیسے تم داڑوں میں کوئی چیز پکڑتے ہو ویسے پکڑو. کیا مطلب سمجھ میں آیا؟ یعنی کسی بھی لمحے میں صحابہ کا راستہ چھوٹنا نہیں چاہیے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی. آپ نے کیا فرمایا؟ میری امت میں 73 گروپس آ جائیں گے. نبی کی حدیث ہے, میری امت میں کتنے گروپ؟ 73 گروپ آئیں گے. اللہ کے نبی نے فرمایا 72 گروپ پورے جہنم میں جائیں گے, یہ ایک ایسا گروہ اور جماعت ہوگی جو جنت میں جائے گا. صحابہ کو فکر ہوا کون رہیں گے وہ, حرص کیسی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے صحابہ کی جماعت, میں اور میرے صحابہ جس راستے پر ہیں وہی جنت میں جائیں گے. آج ہوتا کیا ہے, ہر ایک تحریک, ہر جماعت, ہر گروہ یہ سمجھتا ہے ہم جنتی ہیں. ویسا نہیں ہے. میں اور آپ جنت کے ٹھیکیدار نہیں ہیں. جو آدمی صحابہ کے راستے پر چلے گا, ان کے منہج کو داڑوں میں پکڑنے کی طرح اس کو مضبوطی سے پکڑے گا, وہی جنت میں جائے گا. اور معزز حاضرین, حضرات صحابہ کرام کا تعارف کراتے ہوئے ابن مسعود رضی اللہ عنہ کیا بولتے ہیں؟ کان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل هذه الامه ابرها قلوبا. اللہ کے نبی کے صحابہ اللہ کی قسم اس امت میں سب سے افضل ہیں. بلکہ امام احمد تو ایک جگہ لکھتے ہیں, دنیا کا کوئی بھی طبقہ صحابہ کے درجے کو ہرگز پہنچ نہیں سکتا. آج کل ہوتا ہے, اگر کوئی زیادہ مال خرچ کر دیا بولتے ہیں ابو بکر کی طرح ہین ہو, اگر کوئی خرچ کر دے عورت بولتے ہیں وقت کی خدیجہ دکھتی ہے. نہیں بولنا چاہیے. دنیا کے کسی بھی آدمی کو صحابہ سے ملا نہیں سکتے, ان کے درجے کو پہنچ نہیں سکتے. نبی نے تو یہی فرمایا, میرے صحابہ کو گالی مت دو. اگر تم احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کرو یا آدھے احد کے پہاڑ برابر سونا بھی خرچ کرو گے, ان کے درجے کو پہنچ نہیں سکتے. اور ابن تیمیہ نے صحابہ کے بارے میں اور ایک بات کہی, کیا کہا؟ صحابہ ایسا گروہ ہے جو کسی نبی کے حصے میں نہیں آیا. وہ کس کے حصے میں آیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں آیا. اور صحابہ جیسی مقدس جماعت اس سے پہلے بھی دنیا نے نہیں دیکھی اور قیامت تک نہیں دیکھی. یہ چیلنج ہے دنیا والوں کے لیے. اور اسی طریقے سے صحابہ کی عظمت کے بارے میں امام طحاوی رحمہ اللہ کیا کہتے ہیں؟ حبہم دین و ایمان و احسان. ان سے محبت کرنا دین کا ایک حصہ ہے, ان سے محبت کرنا ایمان کا ایک حصہ ہے, ان سے محبت کرنا احسان کا ایک حصہ ہے. دیکھیے, ہمیں بھی اپنے بچوں کے اندر صحابہ سے محبت پیدا کرنا یہ بھی بہت ضروری ہے. غور سے سنیے بات یہ ہے. مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں, کان السلف یعلمون اولادہم حب ابی بکر و عمر کما یعلمونہم سورۃ من القرآن. امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں, اسلاف اپنی اولاد کو, اسلاف اپنے بچوں کو ابو بکر و عمر کی محبت ویسے ہی سکھاتے تھے جیسے قرآن کی سورت سکھاتے تھے. لہٰذا ہم بھی اپنے گھروں میں بیٹھتے ہیں تو ہمیں اپنے بیوی بچوں کے سامنے صحابہ کا تذکرہ ہونا. یاد رکھیے, کوئی بھی ایسی محفل نہ ہو جس میں اللہ کا ذکر نہ ہو, کوئی ایسی محفل نہ ہو جہاں اللہ کے رسول کا ذکر نہ ہو. میں سمجھتا ہوں صبح سے شام تک اپنے بچوں کے سامنے صحابہ کے واقعات, صحابہ کے ایمان افروز قصے اگر آپ بیان کریں گے, ماشاءاللہ اس کا بہت اچھا اثر جو ہے ہمارے بچوں پر ہوگا. فائدہ کیا ہوگا اس کا؟ فائدہ یہ ہوگا, یہ غلط قسم کے جو نمونے ہمارے بچوں میں بڑھ گئے ہم اس کو نکال سکتے ہیں. کیسے؟ ہمارے بچے اگر منہ کھولے تو یا تو فلمی ستاروں کے بارے میں بات کرتے یا نہیں تو کھلاڑیوں کے بارے میں بات کرتے. لہذا ایسے ہمیں نہیں ہونا چاہیے. ہمیں تو کیا, صحابہ کے نقش قدم پر چل کر ہی ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کو جو ہے مکمل طور پر حاصل کرنا ہوگا. اب آئیے اس مختصر سی تمہید کے بعد سلیم رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہم آپ کے سامنے بتاتے ہیں. ان کا نام ہے سلیم. ان کے دو نام ذکر کرتے ہیں. بعض علماء نے کہا کہ ان کا نام سہلہ تھا, بعض نے کہا ان کا نام رملہ تھا, کنیت تھی سلیم, اور جو ہے ان کا عمیسہ یا رمیسہ اس طرح کا نام بھی ہمیں ملتا ہے. یہ سلیم کون تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ دار ہیں, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیویوں کے گھر کو چھوڑ کر صرف ان کے گھر جاتے تھے. کبھی
کبھی تو ایسا ہوتا، روایتوں میں آتا ہے اللہ کے نبی سلیم گھر میں نہیں رہے تو بھی ان کے بستر پر جا کر سوتے تھے۔ اب سلیم میں اور رسول اللہ میں کیا رشتہ تھا وہ بھی سن لیجئے۔ انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سلیم کے گھر جایا کرتے، ان کے بستر پر آرام فرماتے۔ ایک مرتبہ ایسے آرام کر رہے تھے، ہوا کیا، اللہ کے نبی سو گئے تو پسینہ آیا تو کیا ہے، سلیم رضی اللہ عنہ ایک شیشے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جا کر وہ مبارک پسینے کو اپنے شیشے میں اتار رہی ہیں، اللہ اکبر، شیشے میں ایسے اتار رہی ہیں۔ تو اللہ کے نبی پریشان ہو گئے، بیدار ہوئے۔ آپ نے پوچھا سلیم یہ کیا کر رہی ہو؟ تو سلیم نے کہا یا رسول اللہ، بات اصل میں یہ ہے آپ کا جو مبارک پسینہ نا اس میں خوشبو ہے، یہ عطر سے بھی افضل ہے، ہم اس کو لیتے ہیں، ہمارے پاس جو عطر ہے اس میں عطر کو ملا لیتے ہیں اور ماشاءاللہ خوشبو میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو اس بات کو رکھ کر علماء نے ایک بڑی پتے کی بات بتائی، شاید آپ سنے ہیں نہیں معلوم وہ کیا ہے۔ صالح فوزان حفظہ اللہ بہت بڑے عالم دین عرب کے، ان سے پوچھا گیا، یہ بولتے ہیں جس کے پسینہ اچھا ہے اس کا باطن بھی اچھا ہے، جس کے پسینے میں بدبو آتی ہے اس کا باطن بھی گندا ہے، کیا بات صحیح ہے؟ تو حضرت صالح فوزان حفظہ اللہ کے لیے بات صحیح ہے، جس کے پسینے میں زیادہ بدبو آتی ہے اس کا باطن اندر سے گندا ہے، وہ پسینہ بتا رہا ہے، اور جس کا پسینہ معمولی ہے، زیادہ بدبو نہیں آتی، اس کا مطلب یہ کہ وہ اندرونی اعتبار سے روحانی بیماریوں سے پاک ہے۔ یہ کہہ کر صالح فوزان حفظہ اللہ کہنے لگے، دنیا میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پاک کون ہو سکتا ہے؟ آپ کا ظاہر بھی ماشاءاللہ بڑا پاکیزہ، آپ کا باطن بھی پاکیزہ، اور اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پسینے میں خوشبو دیتی وہ آپ کی خصوصیت ہے، وہ ہمارے اور آپ کے پسینے میں نہیں آ سکتی۔ تو سلیم رضی اللہ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک پسینے کو جمع کر کے اپنے عطر میں ملا کر اس کو استعمال کیا کرتی تھیں۔ اب سوال یہ ہے کہ سلیم کا جو رشتہ ہے رسول اللہ کے ساتھ کیا تھے؟ علامہ نووی رحمہ اللہ لکھتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے دو رشتے ہمیں معلوم ہوتے ہیں، یہ رسول اللہ کی خالہ لگتی ہیں، کون؟ سلیم۔ بعض لوگوں نے کہا کہ یہ رضاعی بہن بھی ہو سکتی ہیں، مگر علماء نے یہی بتایا ہے کہ یہ رسول اللہ کی خالہ تھی، اور خالہ تو محرم کے درجے میں آتی ہے، بھانجا خالہ کے پاس جا سکتا، بیٹھ سکتا، بات کر سکتا۔ شاید حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے سلیم کے گھر جاتے، ان کے بستر پر آرام فرماتے، بات کرتے، سب کرتے۔ اور سلیم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہت بڑی اعزاز سے نوازا تھا، وہ کیا ہے؟ انصار، جو انصار سمجھتے نا، مہاجرین ایک انصار ایک، انصار کسے بولتے؟ جو مدینے میں اسلام لا کر مہاجرین کی مدد کرے۔ تو حضرت سلیم رضی اللہ عنہ یہ وہ کون ہیں؟ انصاری خاندان کی پہلی خاتون ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بھی ہمارے سامنے ہیں، انشاءاللہ تھوڑی دیر کے بعد ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ اب جیسے ہی مدینہ آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مدنی زندگی کے شروع میں ہی حضرت سلیم نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ مدینے میں انصاری عورتوں میں سب سے پہلے ایمان لینے والی سلیم رضی اللہ عنہ۔ ان کا پہلا نکاح کس سے ہوتا ہے؟ غور سے سنیے، ان کا پہلا نکاح ایک ایسے آدمی سے ہوتا ہے جو کافر تھا، اس کا نام تھا مالک ابن نضر، نام ایسے مالک ابن نضر۔ حضرت سلیم کی بڑی خواہش تھی کہ اگر یہ مسلمان ہو جائے تو بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سلیم کو وہ پہلے کافر شوہر سے ایک بچہ دیا تھا، وہی حضرت انس ہیں جو اللہ کے نبی کے خادم رسول، انہوں نے 10 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی تھی۔ تو دونوں سے ایک بچہ پیدا ہوا انس۔ تو سلیم ہمیشہ اپنے بچے کی بڑی فکر کرتی، شروع سے ان کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرتی، بچے کو مسلمان بنانے، اسلامی عقیدے کے سانچے میں ڈھالنے کی بڑی کوشش کرتی۔ ایک طرف سے سلیم ایمان میں باقی رہنے کے لیے کوشش کرتی، دوسری طرف سے وہ کافر یا کرسچن جو مرد تھا نا سلیم کا، اس کا جو نام تھا مالک ابن نضر، دوسری طرف سے وہ کیا کرتا؟ سلیم کی دشمنی کرتا، بچے کو اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کرتا،
بڑا شدید مخالف بھی تھا۔ بعض روایتوں میں آتا ہے ماں اور بچے کے سامنے وہ اسلام کے خلاف بھی بولتا تھا، لیکن قدرت کے فیصلے انسان کی نیت کو دیکھ کر ہوتے ہیں۔ سلیم رضی اللہ عنہ کو پہلے سے ہی بچے کو اسلام میں رہ کر اچھی تربیت کرنے کی بڑی تڑپ تھی، جو عورتوں میں نہیں ہے۔ ایک دن کیا کیا، ایسے ہی ہوا اپنے بیوی سے لڑ لے کے یہ شوہر سیریا چلا گیا، کافر یا نصرانی کرسچن تھا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا، کون کی دشمن اسے مار دیا، ختم ہو گیا۔ اب یہ کیا ہوا، سلیم کو ایک ظالم شوہر سے نجات مل گئی، اور حضرت سلیم رضی اللہ عنہ نے دوسری شادی نہیں کی۔ کب تک نہیں کی؟ بچہ جب تک ہوش کے قابل نہیں ہوتا اس وقت تک میں دو شادی نہیں کرتی، اور ان کی دوسری شادی کا واقعہ بھی بڑا بہترین ہے۔ اور یہ انس ابن مالک جو بولتے ہیں نا ہم، وہی وہ کافر باپ کی طرف ہی منسوب ہیں، حضرت انس رضی اللہ عنہ۔ ان کی دوسری جو شادی ہوئی ہے ان کا واقعہ بڑا بہترین ہے، ہم آپ کے سامنے اس کو بیان کرتے ہیں۔ ایک دن حضرت سلیم رضی اللہ عنہ بیٹھی تھیں، تو انہوں نے اپنے ہی خاندان کے ایک آدمی کو دیکھا جن کا نام تھا حضرت زید ابن سہل۔ ان کی کنیت تھی ابو طلحہ، یہ خود غور سے سنیے، ابو طلحہ نام کیا تھا، زید ابن سہل تھا، کنیت ابو طلحہ تھی۔ ایک دن کیا کہنے لگی، کون؟ حضرت سلیم رضی اللہ عنہ، اے ابو طلحہ، تم کو دیکھ کر اتنا افسوس ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے تم کو مال دیا ہے، اللہ نے تم کو عقل دیا ہے، اللہ نے تم کو جو ہے بہترین جو ہے عقل سے نوازا ہے، افسوس ہوتا ہے اپنے ہاتھ سے پتھر سے بت تراش کر اس کے سامنے تم جھکتے ہو۔ اللہ اکبر۔ ایک سلیم رضی اللہ عنہ ایک صحابیہ ہو کر ایک کافر کے سامنے ماشاءاللہ اسلام کو کیسے پیش کر رہی ہیں، اور پیش کرنے کا انداز دیکھو، کیسے اسلام کے طرف رغبت دلانے کا ماشاءاللہ کیا ملکہ اور کیا ڈھنگ اللہ تعالیٰ نے سلیم کو دیا تھا۔ سلیم نے کیا کہا، ابو طلحہ دیکھو، اگر تم اسلام لا لو گے، دیکھو جملہ، اگر تو اسلام لا لو گے تم، تو میں تمہارے سے شادی کرنے تیار۔ اتنا ہی نہیں کہا بلکہ آگے بڑھ کر سلیم نے اور ایک آفر دیا، کہا اے ابو طلحہ، اگر تم اسلام لا لو گے میں تمہارے ساتھ شادی کرنے تیار ہوں۔ یہ جملہ سنیے، اس وقت سلیم نے کہا میں تمہارے سے شادی کروں گی، تمہارے سے کوئی بڑے مہر کے مطالبے کی مجھے ضرورت نہیں ہے، تمہارا اسلام لانا ہی میرا مہر ہے۔ اللہ اکبر، تمہارا اسلام لانا ہی میرا مہر ہے۔ ابو طلحہ کے ذہن کے دریچے کھل گئے، ایک صحابیہ اٹھ کر میرے عقل کو للکار رہی ہے، یہ شرک کے سارے سرحدوں کو چھوڑ کر پتہ نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے دل کو دیکھتا ہے، اس کی نیت کو دیکھتا ہے۔ خود اللہ کے نبی فرماتے ہیں انسان کا دل اللہ تعالیٰ کی دو انگلیوں کے درمیان میں ہے، جیسے چاہتا ہے وہ پھیرتا ہے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ وہ سلیم کے سامنے سے اٹھتے ہیں، ایک اور سنیے، ٹرننگ پوائنٹ ہے قصے میں، اٹھتے ہیں اور فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دربار کا رخ کرتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر مسجد نبوی میں بیٹھے تھے۔ جس وقت ابو طلحہ رسول اللہ کا رخ کر کے ان کے مبارک دربار میں حاضر ہو رہے ہیں، اور آپ جانتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نیک لوگوں کو کون نیک ہے کون برا وہ چھٹی ہی دے دیتا ہے۔ ہمارے بعض علماء بھی ایسے تھے، سامنے والے کے چہرے کو دیکھ کر بول سکتے ہیں برا ہے اچھا ہے، اور اشخاص کو پہچاننے میں رسول اللہ سے بڑھ کر دنیا میں کس کے پاس صلاحیت ہے۔ اس مبارک مجلس میں بیٹھے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر صحابہ سے کیا کہا، دیکھو یہ جملہ دیکھیے، دیکھو ابو طلحہ کسی نیک ارادے سے آ رہے ہیں۔ جیسے ہی ابو طلحہ قریب ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو طلحہ کس نیت سے کس ارادے سے آئے ہو؟ تو ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ، سلیم، دیکھیے سلیم میرے سے یہ کہہ رہی ہے کہ میں ایمان لا لوں گا تو وہ مجھ سے شادی کرنے تیار ہے، اور وہ یہ کہتی ہے کہ اسلام لانے کے بعد میرا اسلام لانا خود ان کے لیے مہر ہوگا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کیا فرمایا، یہ جملہ دیکھیے، اللہ کے نبی نے فرمایا اے ابو طلحہ تم جو ہے سلیم سے شادی کر لو، تم سلیم سے کیا کر لو، شادی کر لو، اسلام لانے کے بعد تم جو ہے شادی کر لو ان سے، اور مہر بھی تمہارا اسلام ہے۔ لیکن یہ کہنے لگے کہ اسلام لانے کے بعد تم جب شادی کر لو گے اور تم شادی جب کرو گے تو انشاءاللہ میں گواہ بنوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر یہ فرمایا۔ بہرحال ان دونوں کے درمیان میں شادی ہوتی ہے،
اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کیا کرتا ہے؟ اولاد بھی دیتا ہے۔ ذرا یہاں تھوڑا رک کر حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہ اپنے بیٹے انس رضی اللہ عنہ کی تربیت کے لیے کیا کرتی ہیں ذرا دیکھیے۔ وہ روایتوں میں آتا ہے ایک دن حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جاتی ہیں۔ وہ دربار میں جب جاتی ہیں تو اس وقت جا کر اللہ کے نبی سے کہنے کا انداز دیکھو، کیا کہتے ہیں ام سلیم رضی اللہ عنہ؟ یا رسول اللہ، یہ آپ کا چھوٹا سا خادم، شاید اس وقت چھوٹے تھے، یہ آپ کا چھوٹا سا خادم انس ہے، آپ اس کے لیے دعا کیجئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر دعا کی، کیا کہا؟ اللہم اکثر مالہ و ولدہ، کہا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مال میں، ان کی اولاد میں اضافہ فرما۔ کس کے لیے دعا کی؟ حضرت انس رضی اللہ عنہ کے لیے۔ روایتوں میں آتا ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا فرمائی، دعا کا نتیجہ کیا تھا دیکھو، کہا حضرت انس رضی اللہ عنہ 100 سال کی عمر پائے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ 120 سال کی عمر پائے۔ کتنے سال؟ 120 سال۔ اور اس کے بعد یہ بھی روایتوں میں آتا ہے نبی کے دعا کی برکت کی وجہ سے 100 سے زیادہ اولاد ہوئی۔ یہ دو چیزیں ہو گئی ہیں۔ تیسری چیز دیکھیے، ام سلیم حضرت انس کے حق میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا فرمائی، وہ دعا کا نتیجہ کیا تھا؟ عام طور پر کیا ہوتا ہے کھیت وغیرہ میں اگر ہم کوئی چیز لگاتے ہیں تو سال بھر میں ایک مرتبہ ہی پھل دیتا ہے، لیکن حضرت انس رضی اللہ عنہ کو معاملہ ویسے نہیں تھا۔ مدینے میں ان کا باغ تھا، ماشاءاللہ رسول اللہ کی دعا کی برکت سے سال میں 2 مرتبہ پھل دیتا تھا۔ اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے مکمل طور پر دعا فرمائی۔ اور اب آئیے، یہ حضرت انس کی ایک طرف تربیت ہو رہی ہے، اللہ کے نبی کے گھر میں جا کر چھوڑ دیے، اور حضرت انس رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں 10 سال رہے۔ وہ کہتے ہیں خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین، میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال تک خدمت کی۔ ہوتا کیا ہے، ہم اپنے ماتحتوں کے ساتھ، اماموں کے ساتھ، مؤذنوں کے ساتھ، ہمارے جو ماتحت ہوتے ہیں ان سے ہم بہت برا سلوک کرتے ہیں، اور تھوڑی تنخواہ دے کے سمجھتے ہم نے بہت بڑا جو ہے کیا کر دیا ہے، احسان کر دیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خادم، اور آپ کیا، اللہ کے نبی بھی اور ان کے آقا بھی۔ تو کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال کی مدت میں نہ کبھی مجھے ڈانٹا اور نہ مجھے کبھی جو ہے غلط انداز سے بات کی۔ کبھی یہ نہیں پوچھا کہ انس تم نے یہ کیوں کیا، کبھی یہ نہیں پوچھا کہ انس تم نے یہ کیوں نہیں کیا۔ ماشاءاللہ اللہ کے نبی کے دربار میں، اللہ کے نبی کے گھر سے بڑھ کر دنیا میں کس کا اچھا ہو سکتا ہے؟ نبی کے گھر میں رہ کر جو ہے ماشاءاللہ بہترین تربیت پائی، اور اس تربیت کا فیض حضرت انس کو کیا ملا؟ وہ صحابہ جنہوں نے زیادہ حدیثیں روایت کی، ان تقریباً 8 صحابہ میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا ذکر آتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کیا ہوتا وہ کون بتاتے؟ عائشہ بتاتی۔ عائشہ کے بعد نبی کے گھر میں جو کچھ ہوتا وہ بیان کرنے والے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ ہوتے۔ ہوا کیا اس کے بعد؟ ابو طلحہ کی شادی ہو گئی حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہ سے۔ علامہ نووی رحمہ اللہ اس بارے میں لکھتے ہیں کہ حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہ کا جو مہر ہے، اتنا اچھا مہر میں نے نہیں دیکھا۔ انشاءاللہ اس پر ہم آپ کے سامنے گفتگو کریں گے۔ اور اسی طریقے سے اس میں اور ایک واقعہ ہے حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہ کا حضرت ابو طلحہ کے ساتھ جو واقعہ ہے وہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ام سلیم کو، ابو طلحہ کو ایک بچہ دیا، اس کا نام تھا عمیر۔ کیا نام تھا؟ عمیر۔ اللہ کے نبی وہ بچے سے بڑا کھیلا کرتے تھے۔ یہاں الفاظ مجھے ایسے ہی ملتے ہیں۔ تو ایک دن جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے سے پوچھا، یا ابا عمیر ما فعل نغیر، کیا بولتے ہیں؟ اے ابو عمیر تمہاری چڑیا کہاں چلے گئی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کیا ہوا اور سنیے، ابو طلحہ سفر پہ گئے ہیں۔ ابو طلحہ کہاں گئے؟ سفر پہ گئے ہیں۔ اس دوران کیا ہوا، ام سلمہ کا یہ چھوٹا بچہ عمیر بیمار پڑ گیا، اور بیمار پڑنے کے بعد ہوا کیا، تقریباً شاید فوت ہوا یا نہیں معلوم، ایسے ہی خبریں اس میں روایتوں میں آتی ہیں۔ تو ایک دن ابو طلحہ رضی اللہ عنہ گھر کو آئے،
آج کل ایسا ہوتا ہے ہم کسی مسجد میں جنازہ دے کر موت سے ڈرتے ہوئے مسجد ہی بدل لیتے ہیں. وہ حضرات صحابہ کرام ویسا نہیں تھا. میں تو سمجھتا ہوں امت میں جتنا صبر حضرات صحابہ کرام کے اندر تھا کسی طبقے میں نہیں آ سکتا. دیکھیے وہ لڑکے کا انتقال، بیمار ہے. حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ سفر سے واپس آتے ہیں. سفر سے واپس آنے کے بعد بیوی سے پوچھتے ہیں کیا حال ہے بیٹے کا، حالانکہ بیٹے کا انتقال ہو چکا ہے. اللہ اکبر، کیا صبر تھا سلیم رضی اللہ عنہ کے اندر. بچے کو کپڑے میں لپٹ کر ایک طرف رکھ دیا ہے، گھر میں بیٹے کی لاش رکھ کر شوہر سے بات کر رہے ہیں. وہ بات میں بھی یہ معلوم نہیں ہو رہا کہ وہ بچے کا کیا ہو گیا ہے، انتقال ہو گیا ہے. آج کل ذرہ بیمار ہوا تو ہوتا کیا، ماں باپ بچے کے سرانے رات بیٹھ کے گزارتے تھے. یہ سلیم کا جگر کوسا، یہ سلیم کا دل کوسا. بیٹے کا انتقال ہوا تو لپٹ کے رکھ دیا ایک طرف لاش کو. جب آئے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ، چہرے سے ذرہ بھی یہ ظاہر ہونے نہیں دیا کہ بیٹے کا انتقال ہو چکا ہے. حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ شاید اس وقت نہیں کھائے تھے اس وقت. ہوا کیا، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ سفر سے آئے، فرش ہوئے، اس کے بعد ہاتھ منہ دھو کر کھانے کے لیے بیٹھے. تب بھی سلیم نے یہ ظاہر ہونے نہیں دیا کہ بیٹے کا انتقال ہو چکا ہے. اس کے بعد اور دیکھیے، اس کے بعد جب رات میں ابو طلحہ کو اپنی بیوی سے ضرورت پورے کرنے کی ضرورت پڑی. روایتوں میں آتا ہے کہ سلیم بن ٹھن کے آتی ہیں اپنے شوہر کے لیے. کیا جگر ہے، بولتے نہیں، ساتھ مل کر کھانا کھائے اور ساتھ میں اپنی ضرورت پورے کرنے کے لیے اپنے آپ کو پیش بھی کر رہے ہیں. کس کے سامنے؟ اپنے شوہر ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے سامنے. جب صبح ہوئی تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا وہ بالآخر بیٹے کا کیا حال ہے. تو دیکھو، اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے راضی ہوں تو انسان کے الفاظ سے یہ جملے نکلتے ہیں. کہنے لگی سلیم رضی اللہ عنہ، جس نے وہ امانت دی اس نے اپنی امانت اپنے پاس واپس لے لی. اللہ اکبر، کیا صبر تھا ان لوگوں کے اندر. حضرت سلیم کے اندر وہ صبر کی چٹان، ابو طلحہ بھی صبر کی چٹان. شاید آج کل انتقال ہو جائے، ایسی باتیں کرتے، تقدیر کے خلاف بولتے. اس کے بعد کیا ہوا، حضرت سلیم رضی اللہ عنہ اور ابو طلحہ رضی اللہ عنہ دونوں مل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ، آپ جس بچے سے کھیلتے تھے وہ بچہ اللہ کو پیارا ہو چکا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلیم اور ابو طلحہ رضی اللہ عنہما کے لیے دعا فرمائی. دعا کا انداز کیسا ہے، کہا بارک اللہ فی لیلتکما، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دونوں کی رات میں برکت عطا فرمائے. کیا مطلب، اللہ تعالیٰ ان کو اولاد دے. اس کے بعد ہوا کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ سلیم کو، ابو طلحہ کو ایک بیٹا دیتا ہے جن کا نام عبداللہ. دیکھیے عبداللہ نام، اور ماشاءاللہ وہ عبداللہ ایسا بابرکت بچہ تھا. روایتوں میں آتا ہے کہ نبی کی دعا کا اثر ایسے ہوا، وہ عبداللہ کے بعد ایسے ہی اولاد چلی تو ماشاءاللہ سلیم کے خاندان میں 9 حافظ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمائے. ایک نہیں دو نہیں، کتنے حافظ قرآن؟ 9 حافظ قرآن. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دعا انس کو دیتے تھے، علماء تو کہتے ہیں کہ ان کے ایک غلام تھے جن کا نام تھا ثابت البنانی. اللہ کے نبی کی دعا کا اثر جہاں انس رضی اللہ عنہ کے بچوں پر، انس کی بیوی پر، انس کے باغ پر پڑتا تھا، انس کے غلام اور ان کے غلام کی بیوی بچوں پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا اثر پڑتا تھا. بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو خالہ ہیں سلیم رضی اللہ عنہ، دیکھنے میں معمولی لگتی ہیں مگر ان کا بہت بڑا کردار ہے. دیکھو، ایک طرف تو ایک غیر مسلم شوہر سے اولاد ہوئی تو اولاد کی تربیت کا پورا خیال، دوسری ابو طلحہ کے سامنے اسلام پیش کر کے اتنی بڑی قربانی دی کہ میرا اسلام خود مہر بن جائے. اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی پیدائش، ابو عمر کی پیدائش، ان کا انتقال، اس کے بعد بچے پیدا ہونا. ان تمام سفر کے مراحل میں ماشاءاللہ حضرت سلیم رضی اللہ عنہ بڑے صبر کی صفت دیکھ کر جو ہے مکمل طور پر سمجھ میں آتی ہیں. اور اسی طریقے سے آج کے اس درس میں ایک بات اور ہی بتائیں گے کہ سلیم رضی اللہ عنہ کے اوصاف کیا تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کیا کیا اوصاف دیے تھے.
سب سے پہلا وصف سلیم رضی اللہ عنہ ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے ان کے اندر ایمانی کیفیت ماشاءاللہ بڑی اچھی تھی. اور اسی طریقے سے دوسری چیز یہ معلوم ہوتی ہے سلیم کی زندگی میں صبر بہت تھا. اور تیسری چیز یہ معلوم ہوتی ہے سلیم رضی اللہ عنہ بڑی ہمت والی عورت تھیں. کیا ہوتا ہے ایمان آتا ہے ساتھ میں ہمت آتی ہے. آج کل ہماری خواتین میں دیکھتے ہیں ایمان بھی نہیں ساتھ میں ہمت بھی نہیں. ایسی ہمت ہونا. خنسہ رضی اللہ عنہ ایک صحابیہ ہیں, ان کے بچے میدان جنگ کو جا رہے ہیں تو کیا بولتی ہے خنسہ رضی اللہ عنہ, میدان جنگ میں جا رہے ہو, اللہ کے راستے میں شہید ہونا, واپس نہیں آنا. اگر تم اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤ گے تو میں اللہ کا شکر ادا کروں گی. ان الفاظ میں شکر ادا کیا. ایسے بولا الحمدللہ الذی شرفنی بقتلہم, تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے یہ شرف دیا کہ میرے بیٹے اللہ کے راستے میں شہید ہو جائیں, اور اللہ سے مجھے پوری امید ہے کہ اللہ تعالیٰ میری ملاقات جنت میں میرے بیٹوں سے کرائے گا. تو اس طریقے سے ہمارے حضرات صحابہ کرام کا دل اور ان کا ایمان, ان کا صبر ماشاءاللہ بڑا بہترین تھا. اور اسی طریقے سے سلیم کے اوصاف میں ایک وصف یہ بھی ہے ان کے اندر دینداری بھی تھی, اور اسی طریقے سے قوت ایمان, یقین کامل اور حسن توکل ایسے تھا جب ماں کو اللہ پہ بھروسہ ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ماں کو بھی اونچا اٹھاتا ہے, بچوں کو بھی اونچا اٹھاتا ہے. ذرا اس کو سمجھنا ہو تو سن لیجئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ ذکر فرمایا. وہ کیا, حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی ہاجر اپنے شیرخوار دودھ پیتے بچے کو لے کر کہاں چلے گئیں, صفا مروہ کے درمیان میں چلے. اللہ کا حکم تھا جا کے چھوڑ کر واپس آ رہے تھے. اس موقع پر حضرت ہاجر نے پوچھا ابراہیم سے, آپ یہاں مجھے کیوں چھوڑ کر جا رہے ہیں, حالانکہ بچہ چھوٹا ہے, دور دور تک بغیر ستونوں کے آسمان نظر آتا ہے, کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے, وہ کیا ہے ایک دم صحرا ہے. تو کیا کہنے لگے ابراہیم, یہ اصل اللہ کا حکم ہے. تو ہاجر کو اللہ پہ توکل دیکھو, کہنے لگی جب اللہ کا حکم ہے تو اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. ویسے ہی ہوا, یہ بیٹا یہ ماں وہیں رہے, اور تھوڑا کھجور تھوڑا زمزم, اس پر دن گزرتے رہے. کیوں گزرتے رہے؟ اللہ پہ توکل تھا. اور جب شیرخوار بچہ اسماعیل پانی کے لیے تڑپنے لگا تو ہاجر اپنے شیرخوار بچے اسماعیل کی پیاس کو بجھانے کے لیے دوڑی. وہ دوڑنا اللہ کو اتنا پسند نہ آیا, قیامت تک کے لیے اس کو دلیل بنا دیا. جو بھی آدمی حج کرنے جاتا ہے, جو بھی عمرہ کرنے جاتا ہے, وہ ابراہیم کی بیوی ہاجر اللہ پہ ان کا جو توکل تھا نا, وہ توکل کو یاد کرتے ہوئے دوڑتا ہے. اور حضرت ہاجر کو ہم مکمل طور پر ہمیں یاد کرتے ہیں. اور اسی طریقے سے حضرت سلیم رضی اللہ عنہ, ان کی اسلام کے لیے قربانیاں بہت ہیں. دیکھو مدینہ پہنچتے ہی انصاری خواتین میں سب سے پہلے ایمان لانا یہ کوئی معمولی نہیں تھی. جو اعزاز اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیم رضی اللہ عنہ کو دیا تھا. اور بڑی قربانیاں, کیا قربانیاں, حضرت انس کے بڑے ہونے تک سلیم نے دوسری شادی نہیں کی. اور سلیم کی اور ایک قربانی, کیا کہا ابو طلحہ سے, اگر تم شادی کرو گے میں تم سے جو ہے شادی کرنے تیار ہوں, ایمان اگر لا لو گے. اور ایمان لانے کے بعد مہر کیا, تمہارا اسلام لانا خود میرا مہر ہے. آج کل عورتوں کو دیکھتے آپ, کتنا بھی بھر کے پنا دو اڑا دو, آخر میں بولتی کیا کرے تمہیں میرے ساتھ. تو اس طریقے سے سلیم رضی اللہ عنہ کی جو قربانی تھی وہ یاد کرنے کی ہے. یعنی عورت یہ کہہ دے کہ تمہارا اسلام خود میرا مہر ہے, ایسا جذبہ عورتوں کے اندر ہونا چاہیے. اور ایسے ہی واقعات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمانے ہمیں ملتے ہیں. یہ عورت آ کر کہتی یا رسول اللہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں. رسول اللہ کہتے ہیں میری طرف سے تمہارے سے شادی کرنے میں میرے کوئی خواہش نہیں, رغبت نہیں ہے. تو وہ صحابیہ کہتے ہیں یا رسول اللہ ایسا کرو آپ کے صحابہ میں سے کوئی تو اسے شادی کرا دو. وہ ایک صحابی ہوتے ہیں, ان کو بلا تو ادھر آؤ, شادی کرنا چاہتے ہیں, تو ٹھیک ہے شادی کرنا چاہتے ہیں. تو اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بلایا تو کہا یہ عورتیں شادی کر لیتے کیا؟ ہاں شادی کر لیتا ہوں. کتنا آسان, گھر کی دہلیز پر کھڑے ہو کر شادیاں ہو جاتی تھیں. شادی کر لے پر راضی ہو گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کیا ہے تمہارے پاس؟ تو کیا کہنے لگے, یا رسول اللہ میرے گھر میں لکڑی کا ایک کٹورا ہے, میرے گھر میں کیا ہے, صرف ایک لکڑی کٹورا ہے, اس میں کھاتا پیتا ہوں, اگر وہ لا لوں گا تو میں کیا کروں گا؟ اور پوچھنے لگے یا رسول, اے صحابی تمہارے پاس کیا؟ کہنے لگے یا رسول اللہ
میرے جسم پر جتنے کپڑے اتنے ہی ہیں، میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے ان سے پوچھا تم کو قرآن کی کتنی صورتیں یاد ہیں؟ تو انہوں نے کہا یہ۔ تو اللہ کے نبی نے اس موقع پر کیا فرمایا؟ زوجتکھا بما معک من القرآن، قرآن کی جو صورتیں تم کو یاد ہیں یہی مہر ہے کہ تم اپنی بیوی کو یہ قرآن کی صورتیں سکھا دو۔ آج کل مہر تھوڑا کم ہو گیا تو بیوی کی طرف سے زندگی بھر شوہر تانے سننا۔ یہ صحابہ کے نمونے دیکھو، یہ صحابہ کے نمونے، یہ اسلام کی حقیقی تصویرات کتابوں میں ہے، ہمارے زندگی میں اس کو لانے کی مکمل طور پر سخت ضرورت ہے۔ اور حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہا کی بڑی اور قربانیاں ہیں۔ انہوں نے اللہ کے نبی کے دربار میں حضرت انس کو چھوڑ کر جو تربیت کی وہ خود بڑا ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ کا کوئی چھوٹا سا بچہ اگر مدرسے کو چلے جائے، ماں باپ دن سال بھر روتے رہتے، حالانکہ بچہ جا کے 8 سال ہوتا، لیکن ام سلیم کی قربانی دیکھو، اپنے بیٹے کو رسول اللہ کی خدمت میں بھیج کر مالی پریشانیاں جھیل کر کے حضرت انس رضی اللہ عنہ کی مکمل طور پر تربیت فرمائی۔ اور حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہ کے اندر